آ رہے تھے اس کیس کے دوران، منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا عدلیہ آزاد ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے کریئر میں کبھی ایسی سچویشن نہیں دیکھی، انپریسیڈنٹڈ، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اینڈ ریزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈو یو تھنک کہ یہ اینڈ 26ویں رزلٹ تو آئینی برا ہی ہے ترمیم نا، کی دیکھیے سماعت کے بعد ہی کچھ؟ دیکھیے اینڈ رزلٹ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، خیر کی کوئی توقع ہو نہیں سکتی، کیونکہ دیکھیے جو آئینی جو 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے ہے، ہم سب کا مدعا یہی ہے کہ وہ بھی فل کورٹ سنیں، کیونکہ وہ ایک انہوں نے آئینی بینچ نے 27 تاریخ کو لگا لیا، یہ تو وہ اس کے خود ہی کریشن ہے اس ترمیم کے تحت۔ تو یہ ہمارا ایک سب سے بڑا مدعا جو رہے گا جو پٹیشنرز ہیں کہ جی یہ تو فل کورٹ میں چلنا چاہیے کیس، آئینی بینچ میں نہیں چلنا چاہیے۔ اور لیکن یہ ایشو اس میں سب سے پہلے تو یہ اٹھے گا کہ وہ کیس کہاں چلے۔ نیچرلی وہ لگایا ہی گیا آئینی بینچ کے سامنے کہ جی ہم لوگ یہ آئینی بینچ ہے 26 ترمیم کے تحت یہ کیس 184 کے ہم ہی سن سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو سارا پٹیشنرز نے چیلنج ہی یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہی غلط ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی غلط بنی ہوئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے اندر جس طرح سے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹری لوگوں کو برتری دے دی گئی ہے تو وہ بالکل آزاد عدلیہ کے خلاف ہے۔ بالکل صحیح بات جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عائشہ ملک نے کی کہ یہ سارا ایشو ہی مدعا یہی ہے کہ یہ آزادی جو ہماری آزادی تھی عدالت کی وہ سلب کر دی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، اور یہ کمیٹیز اور جو اس کیس میں ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہی ہے کہ ایک سینئر ججز کے سامنے کیس لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے کیس واپس بلوا رہے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور جس میں جو ممبر ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کا۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر ویسے آپ ہمارے ملک کے جو عدالتی معاملات رہے گزشتہ 2 سالوں میں اسپیشلی، میں کہوں گا سر کہ ہر انسان جو ہے نا پاکستانی جو فالو کر رہا ہے کرنٹ افیئرس کو، وہ کسی حد تک تھوڑا تھوڑا وکیل بن گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے سمجھنے بننا کی۔ چاہیے کہ دیکھیے کہ آپ کا سب سے بڑا، دیکھیے طلع آپ سب کا سب سے بڑا رائٹ آپ کا، دیکھیے جو آپ کی آزادی ہے، آپ کی آزادی جو ہے آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آزاد عدلیہ ہی گارنٹی کرتی ہے۔ اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو آپ کی جو بنیادی حقوق جو آپ کو آئین دیتا ہے وہ بیکار ہو جائیں گے، وہ آپ کہاں جا کے ان کو انفورس کرائیں گے، کہاں سے اپنے بنیادی حقوق آپ لیں گے جا کے؟ اور ایک بینچ وہ بنا دی گئی ہے جو خود ایک جس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں اس نے اپنی مرضی کے ججز بنا کے کہتے ہیں اب ہمارا کیس یہ بینچ سنے گی، تو کہاں آپ کو انصاف ملے گا؟ سر ایک کیس ہے جس کا سبق اس قوم کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ پڑھایا جاتا ہے سر، اس کا نام ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس سر، اور آپ نے دیکھا تھا روز ہی ہمارے حکمراں وزراء آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، آج بھی عطا طاہر صاحب نے کی اور بتایا قوم کو کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا، لوٹا گیا، فائدہ لیا، زمین لی، اور پھر سر پی ٹی آئی کے وکلا آتے ہیں، علی ظفر صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ این سی اے نے کلیئرلی لکھ دیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، اسی لیے ہائی کورٹ میں یہ سسٹین نہیں کرے گا۔ اور پوری قوم کو سر ہمیشہ یہ 2 بیانیوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے، میں چاہوں گا آپ بھی اپنا لیگل اوپینین اس پہ ڈالیں سر۔ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کنفیوژن تو یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں نیچرلی، وہ یہ جو آج ریاض ملک صاحب کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ نیب نے دے دیا اب دبئی حکومت کیا کرتی ہے اس پہ دیکھیں گے، لیکن دیکھیے سر سمپل سوال ہے، وہاں اس کا پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک کیس چلا، انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیٹے سے پراپرٹی زیادہ پیسوں میں خرید لی، اس پہ انکوائری کھل گئی، وہاں اس انکوائری میں بعد میں انہوں نے سیٹلمنٹ کر لیا، ان سے ایک سول سیٹلمنٹ کیا ریاض ملک صاحب سے، اور ریاض ملک اور پاکستانی گورنمنٹ نے صرف اس میں یہ انفارم کیا کہ جی ریاض ملک صاحب کا ایک کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا جس کے اندر ان کو پینلٹی دینی ہے، ان کو وہ پیسہ ریاض ملک صاحب کو انہوں نے دیا، اور اس میں لکھ دیا کہ یہ پروسیڈر آف کرائم نہیں ہے اور اس میں کوئی گلٹ ثابت نہیں ہوئی، تو یہ پیسہ حکومت پاکستان کا کیسے ہو گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، یا تو این سی اے وہ لیتا، اس پہ پروسیڈنگز ہوتی، گورنمنٹ آف پاکستان اور پارٹی بنتی ہے اور پیسہ ان کو دیا جاتا، انہوں نے وہ پیسہ ریاض ملک صاحب کو دیا، انہوں نے لا کے ایک سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا، اور پچھلے چیف جسٹس نے وہ حکومت کو دے دیا سارا پیسہ۔ اب اس کو اس سے جوڑنا کہ القادر میں جو زمین دی گئی وہ پہلے ذوالفقار بخاری صاحب کے نام پہ آئی، کیونکہ پنجاب کے اندر ہوتا ہے کہ لا جو ہے اس کا ٹرسٹ کا، اس ٹرسٹ لا میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا ٹرسٹ بن ہی نہیں سکتا جب تک زمین نہ ہو، تو پہلے زمین ان کے معرفت میں دی گئی ذوالفقار بخاری صاحب کی، جب وہ ٹرسٹ بن گیا تو اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دی گئی، اب اس کے ٹرسٹیز بشرا بی بی عمران خان صاحب ہیں، اس سے یہ کیسے ہو گیا کہ وہ جو 91 ملین پاؤنڈ کا ان کو فائدہ ہوا اس کے سلسلے میں انہوں نے یہ زمین ان کو دے دی عمران خان صاحب کو، ایک قادر ٹرسٹ کی، جو ایک ٹرسٹ ہے جو ایک پبلک ٹرسٹ ہے، جو زمین تو عمران خان صاحب کی تو ہے ہی نہیں، تو اس کو جوڑنا اس سے بالکل میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، یہ ہے کیس سمپل کہ وہ پیسہ حکومت پاکستان بتا دے آگے کہ ان کو کب کس برطانوی عدالت نے یہ این سی اے نے کہا کہ یہ حکومت کا پیسہ ہے اور یہ آپ لے لیں آ کے، وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا